آج کا ہمارا موضوع اخلاق حسنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جن کی تعریف میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب تک ہم اپنے معاشرے میں رائج نہیں کرتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کے مراتب کو بلند کرے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اخلاق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ۔ آج ہم اخلاق حسنہ پر بات کرتے ہیں۔ اچھی عادات اور طور طریقے، چاہے وہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات زندگی، جب ہم اچھی عادات، طور طریقے، مینرز اختیار کریں گے تو ان کو اختیار کرنے والے کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس سے ہمارے معاشرے کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ سننے اور سنانے کا سلسلہ تو جاری ہے، مگر شخصیت سازی اور کردار سازی کا سلسلہ ایک ایسا ہے جس میں انسان ہر وقت دوسروں کی طرف تو دیکھتا ہے لیکن اپنی اصلاح کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جن اخلاقی خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے، اس میں سے سب سے پہلی خوبی سچائی ہے۔ ہم دوسری قوموں کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں اور دوسروں کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، لیکن یہ ذہن نشیں رہے کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو کائنات میں اس سے اچھا اخلاق اور کسی قوم کا نہیں ہو سکتا جو اہل ایمان کا ہے۔ سچائی کہتے ہیں حقیقت حال کو بیان کرنا، ریئلٹی کو واضح کرنا، اور جو کچھ حقیقت میں ہو اس کو اسی طریقے سے بیان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور سچائی کی بنیاد پر ہی اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہونا تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف سے تم پر کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں میری باتوں پر اتنا یقین ہے تو پھر یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا آغاز ہی سچائی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تو دیکھتے تو کہتے واللہ یہ سچے کا ہی چہرہ ہے۔ تو اس لیے سچائی کو اپنے معاشرے میں رائج کرنے کے لیے انسان کو سچا بننے کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم میں سچوں کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں اختیار کی جائیں، سچائی کو اپنے معاملات میں رائج کیا جائے، تو یہ اخلاق حسنہ یا اخلاقی خوبی آپ کو بہت بلند مقام پہ لے جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری خوبی ہے دیانتداری۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اور پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ کسی کی کوئی چھوٹی سی ڈیوٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی کام ہے، تو جب اس کو وہ ملتا ہے تو ایک امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ اب وہ اس کو پورا کرنے میں کس قدر
تگ و دو کرے، کوشش کرے، یہ اب اس کا فرض بنتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں الصادق والامین مشہور تھے، سچے اور امانت دار، تجارت میں بھی امانت، لین دین اور معاشرتی زندگی میں بھی امانت، اور اپنی ذمہ داریوں میں بھی امانت۔ تو یہ وہ اخلاقی خوبی ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں رائج کرنی ہے۔ امانت کا تحفظ کرنا ہے، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا، اور جس کی جو امانت ہے اس تک پہنچا دینا ہے۔ آیات المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئیں حدیث پاک میں، اور ان میں سب سے پہلی منافقت یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری اخلاقی صفت ایثار ہے، قربانی، دوسروں کے لیے سیکریفائز کرنا، خود اپنے لیے تو جینا لیکن دوسروں کے لیے بھی جینا، اپنی ضرورت کی ہوتے ہوئے، اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسرے کو ترجیح دینا، پریفر کرنا، اور اپنی ڈیمانڈ کی بجائے دوسرے کی ڈیمانڈ پوری کر دینا ایثار ہے۔ اور آپ نے اسلام کی تاریخ میں پڑھا کہ لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے، صحابہ کرام زخمی حالت میں تھے اور ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو جب پانی پیش کیا گیا تو جب دوسری طرف سے آواز آئی تو ان صحابی نے فرمایا کہ پہلے انہیں پانی پلا دیں۔ جب کوئی پلانے والا ان تک پہنچا تو تیسری جگہ سے آواز آئی تو انہوں نے کہا پہلے انہیں پانی پلا دیں، یہاں تک کہ سب نے جام شہادت نوش کر لیا اور پانی نہ پی سکے۔ تو یہ کہ آج ہم اپنے کسی بھی کام کے لیے کتنے اخلاقی لیول پر ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کے لیے دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم اپنے ان اخلاقی رویوں کو بلند نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ تیسرا اخلاق حسنہ ایفائے عہد ہے، یعنی وعدوں کو پورا کرنا۔ ایگریمنٹس لکھے بھی جاتے ہیں اور زبان سے بھی کہے جاتے ہیں، لیکن ان کو پورا کرنا اسلام میں بڑا اہم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و قرار کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے میں قد افلح المؤمنون، ایسے مومن فلاح پا گئے، وہاں پہ ان کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں یہ بھی نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں، جس کا عہد نہیں۔ اس کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وعدہ خلافی انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اخلاقی خوبی حلال رزق کمانا ہے، جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اخلاقی خوبی بھی ہے یہ کہ انسان جو بھی کمائے وہ جائز طریقے سے ہو اور حلال ہو، تو اس کی بھی بڑی ترغیب دلائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور حلال اور طیب اختیار کرو اور ناپاک اختیار نہ کرو۔ اس کے علاوہ ایک اخلاقی خوبی احترام قانون ہے، قانون کا احترام۔ جو قانون بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ سب اس کے شکنجے میں اور اس کے دائرے میں رہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات رکھیں۔ ہماری اخلاقی برائیوں کو پھیلنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب سب ہی مل کر قانون توڑنے لگتے ہیں اور سب ہی ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قانون توڑ رہا ہے، وہ قانون توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن حکیم میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ یعنی جب قانون بنتا ہے تو سب سے پہلا قانون تو قرآن حکیم ہے، حدیث مبارکہ ہے، پھر ان کی روشنی میں اصول فقہ ہیں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو کسی ملک کا قانون بنایا جاتا ہے جب ہم اس کو توڑنا شروع کر دیں تو پھر حدیں پار ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں ابتری اور ظلم و ستم جو ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ اس لیے احترام قانون اخلاق حسنہ کا اہم ترین حصہ ہے۔ ہر چیز کا ایک
جو ہے وہ قانون ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں قانون اور طریقوں کو رائج نہیں کریں گے، مینرز کو اختیار نہیں کریں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اخلاقی خوبی عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنا ہے، ظلم سے نجات پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار فرمایا کہ ناپ تول کو پورا رکھا کرو اور اعتدال کو چنو، کنجوسی بھی نہ کرو اور زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرو، توازن کو قائم رکھو۔ اور عدل کہتے ہیں برابر کر دینے کو، کسی چیز کو حق اور باطل کو ایکول دیکھنے کو، اور اس میں جو حق ہو اس کو حق کہنے کو اور جو باطل ہو اس کو باطل کہنے کو۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا جائے تو معاشرے سے ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان اخلاقی خوبیوں کو اختیار کرنے سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کے احکام، قرآن حکیم میں جگہ جگہ انہی باتوں کو بار بار اختیار کر کے کہا گیا کہ جنہوں نے یہ راستے چنے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو جو انعامات ملے ہیں وہ کیا کیا ہے، اور جو جو لوگ ان راستوں سے ہٹ گئے ہیں ان کو کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ایسا اخلاق حسنہ چننے سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور یہ اتباع سنت کا ایک معاملہ ہے کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور ایسے اخلاقیات اختیار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور انسان کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اور ہر طرح کے ظلم و فساد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں جب قانون شکنی نہیں ہوگی تو جرائم کا خاتمہ بھی ہوگا۔ جگہ جگہ طرح طرح کی وارداتیں، قتل و غارت اور نقصانات ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، اور لوگوں کا قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ سب حدود کو پامال کرنے میں اگر لگ جائیں گے تو یقیناً معاشرے میں تحفظ نہیں مل سکے گا۔ اگر سب لوگ قانون کی پاسداری کریں گے تو پھر جرائم کا خاتمہ ہوگا اور معاشی و معاشرتی ترقی کا باعث بنے گا، اور اس سے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اور بڑوں کی تعمیر شخصیت ہوگی، کردار سازی ہوگی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں سچ کی ریل پیل ہے، یہاں وعدہ وفائی کرنی چاہیے، یہاں حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہاں کسب حلال کمانا چاہیے، اور اس طرح ان کے باہمی تعلقات سٹرونگ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور اس طرح امانتوں کا تحفظ ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی اخلاقی عادات اور طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔